اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ باقر زیدی صاحب، جن سے ہم نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبے کے حوالے سے مزید سوالات کریں گے اور ان کے علمی اور مدلل جوابات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم آغا صاحب۔ سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آقا امام فرما رہے ہیں ومن جزأہ فقد جہلہ، اس جملے سے امام کی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وعلی طاہرین۔ اگر کسی شخص نے ذات الہ کو جز جز کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو وہ اس کی حقیقت سے لا علم ہو گیا، جاہل ہو گیا۔ خداوند عالم، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لامحدود ہے، وہ کسی حد میں نہیں سماتا، اس کے ٹکڑے ممکن نہیں ہیں، اس کی ذات میں اس کے اجزاء نہیں ہیں، باہر اس کی ذات ہی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کے دو جز کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت واحدہ بالذات، ٹھیک ہے، اس سے غافل ہو گیا، یعنی اس سے جاہل ہو گیا، اس کو تو نہیں پہچان سکا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو جس نے اس کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تو اس نے خدا کو محدود کر دیا، اور جو خدا حقیقی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ٹکڑے ہونے کے قابل ہو تو اس کو ٹکڑے کون کرے گا؟ باہر سے کوئی شے اس کے اوپر غالب آئے گی جو اس کو ٹکڑے کرے تو پھر خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جس نے خداوند عالم کو اجزاء میں بدل دیا، ٹکڑے کر دیا، وہ حقیقی خدا تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ پس جو شخص بھی اس طرح کے عقائد رکھتا ہے، یا کوئی اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں لوگ کہ وہ خدا کو ایک ٹکڑے کی مانند سمجھتے ہیں یا اس کے اجزاء کے قائل ہیں، وہ در حقیقت خدا کی معرفت ہی پیدا نہیں کر سکے، کہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، امام آگے فرماتے ہیں ومن جہلہ فقد اشار الیہ، اس جملے سے امام کی کیا مراد ہے؟ اب جب وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ خدا بالذات لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، اور محدود ہو تو حد میں اگر آ جائے تو محتاج ہو جائے گا اور ناقص ہو جائے گا، تو خدا نہیں رہے گا۔ اب جب ایک ایسی ہستی ہے تو اس کی طرف آپ اشارہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ لامحدود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر شے پر حاوی ہے، وہ ہر شے پر محیط ہے، احاطہ کیا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو اسے اشارہ نہیں کر سکتے۔ اشارہ کیا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جس طرف اشارہ کریں گے اس طرف ہے، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے دائیں ہو، چاہے بائیں ہو، ٹھیک ہے، چاہے نیچے چاہے اوپر، صحیح ہے۔ تو اشارہ جو ہے وہ کسی شے کو کسی ایک سمت میں محدود کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم یہ بات بتا کے آئے ہیں کہ وہ ہستی لامحدود ہے، ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، وہ کسی سمت میں قرار نہیں پا سکتی۔ اگر سمت میں قرار پائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سمت اس کے اوپر چھا جائے گی، یعنی سمت زیادہ وسعت رکھتی ہے اور یہ کم وسعت رکھتا ہے، یہ اس کے اندر ہے، یہ محدود ہے۔ اور حد جو ہے وہ کسی کے محتاج ہونے کی علامت ہے، ناقص ہونے کی علامت ہے، وہ محتاج و ناقص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جب ایک شخص نے خدا کو ٹکڑے کیا اور وہ اس سے غافل اور جاہل ہو گیا، تو پھر اشارہ بھی کرے گا کہ ادھر خدا ہے، ادھر خدا ہے، آسمان میں خدا ہے، ٹھیک ہے۔ کرسی میں بیٹھ، وسع کرسی السماوات والارض، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند متعال جسم کی طرح جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے اس طرح سے کرسی پہ بیٹھے. جب ہمارے پاس دلائل خطیہ موجود ہیں کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی تصور اس کی نسبت سے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس کرسی ہو یعنی قدرت ہو، اس کی قدرت ہر شے پہ چھائی. زمین اور آسمان بطور مثال ہے کہ عوام سمجھتے ہیں کہ شاید زمین اور آسمان پہ قدرت پیدا کرنا جو ہے وہ بہت بڑے قادر کے ہونے کی علامت ہے. تو اس اعتبار سے خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی قدرت و طاقت زمین اور آسمان اور ہر شے پہ چھائی بھی ہے. وہ ایک لامحدود ہستی ہے. بس جو بھی اسے محدود سمجھے گا، اس کے ٹکڑے کرے گا، وہ اشارہ بھی کرے گا، اسے سمت میں قرار بھی دے گا. اچھا امام آگے ایک جملہ فرمانا ہے ومن اشار الیہ فقد حدہ، اگر اس کو آپ مختصراً میں وہی بات دوبارہ پلٹ آئی کہ جب اشارہ کیا کہ اس طرف ہے خدا آسمان میں. بعض لوگ کہتے ہیں آسمان میں خدا، فرض کرے ٹھیک ہے، تو آسمان ایک سمت ہے، ایک مکان ہے، اس کے اندر سما گیا ہے. اس کا مطلب مکان اوسع ہے، وہ زیادہ وسیع ہے، اور مکین جو ہے وہ اس میں سما گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی خدا محدود ہے. لہذا امام فرماتے ہیں من اشار الیہ فقد حدہ، جس نے اس کو سمت میں محدود کیا اس نے خدا کو محدود کر دیا. جس نے کہا کہ وہ اس سمت میں ہے اس نے خدا کو محدود کر دیا اس سمت میں. خدا اگر محدود ہی ناقص ہو جائے گا، ناقص ہو تو خدا نہیں رہے گا. خدا کی معرفت اس کے ہاتھ سے چلی گئی، خدا کو نہیں پہچان سکا. بہت شکریہ آپ کا. معزز سامنے ناظرین، اپنی گفتگو پر اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نہج البلاغہ کے ان کلمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے غلام و انصاروں میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.